میاں نواز شریف اور ان کے خاندان نے بریڈ شیٹ کے حوالے سے فیصلے کو اپنے حق میں قرار دے کے اس کے اوپر جشن منا لیا، اس کے اوپر مٹھائیاں کھا لیں، لیکن جب غور سے ان کا وہ فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا تو اس کے بعد یہ حیران ہیں، پریشان ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ کدھر جائیں، کیا کریں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ برطانوی عدالت کے فیصلے کے تحت میاں نواز شریف کے لندن میں فلیٹ ضبط ہوں گے۔ برطانوی عدالت نے جس کے بارے میں میاں نواز شریف، مریم نواز شریف اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے، برطانیہ کی عدالت کی طرف سے فیصلہ ہے، جس میں ہم سرخرو ہو گئے ہیں، ہماری بے گناہی سامنے آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی ہے، قدرت نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے۔ فیصلے کے پڑھے بغیر جب ہی انہوں نے دیکھا کہ نیب کو جرمانہ کر دیا گیا ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ نیب نے ہمارے خلاف یہ اتنے پیسے ادا کیے تھے، براڈ شیٹ کو یہ رقم ادا کی گئی تھی، حالانکہ یہ جرمانہ تھا یا وہ پیسے تھے جو ان کو ناجائز اثاثے ریکور کرنے کی صورت میں جو ان کو کمیشن ملنا تھا، 20% کمیشن ملنا تھا براڈ شیٹ کو یا دوسری کمپنی کو۔ فیصلہ پڑھنے سے پہلے میاں نواز شریف بھی وہاں الٹی چھلانگیں لگاتے ہوئے نظر آئے، حالانکہ وہ ایسے مریض ہیں جن کو عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کیا حکومت لکھ کے دے سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دن تک زندہ رہ جائیں گے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو ڈرامے بازی کی اس میں ان کو تو ہالی ووڈ کا بہترین اداکار کا ایوارڈ مل جانا چاہیے کہ یہاں سے ایسے بیمار ہوئے، ایسے یہاں پہ پوز کیا انہوں نے، ایسا دنیا کو باور کرایا کہ جیسے ان کا سانس لینا ناممکن ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی جہاز میں قدم رکھا تو ایسے ہو گئے کہ گویا یہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال میاں نواز شریف کے فلیٹس، لندن میں جو فلیٹس موجود ہیں جن کا ان کی طرف سے کبھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا گیا، انہی فلیٹس میں رہ رہے ہیں، وہ بحق سرکار ابھی ضبط ہونے ہیں، کیونکہ برطانیہ کی طرف سے ان کو ناجائز اثاثے قرار دے کے، ناجائز دولت قرار دے کے ان پر براڈ شیٹ کو 20% کمیشن ادا کروا دی گئی ہے۔ تھوڑی ساری صورتحال کے اوپر ہلکی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد 2000 میں مشرف کی طرف سے نیب کو بھجوایا گیا، یا نیب کے ساتھ براڈ شیٹ اور ایک اور کمپنی نے IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری نے معاہدے کیے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے 200 لوگوں کے، جن میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی تھے، جن میں چودھری برادران تھے، کئی جرنیل تھے، کئی ریٹائرڈ جج تھے اور بھی بڑے کاروباری لوگ تھے، ان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ناجائز اثاثوں کی ان لوگوں نے نشاندہی کروا کے ریکوری کروانی تھی، اور اس ریکوری کے بعد ان کو 20% کمیشن دیا جانا تھا۔ ریکوری تو خیر نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے جن اثاثوں کی نشاندہی کی تھی اس پر ان کو برطانوی عدالت کی طرف سے کمیشن دلوا دیا گیا ہے، اور وہ کمیشن کتنا بنا ہے؟ وہ بنا ہے $21.5 ملین۔ جب ریکوری ہی نہیں ہوئی تو پھر ان کو کمیشن کیوں دلوا دیا گیا؟ اس کی بات ہم آخر میں جا کے کریں گے۔ جن 2 کمپنیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے ساتھ معاہدہ 20,000 میں ہوا تھا، اور یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے 2003 میں ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیا ہوا؟ اس حوالے سے عمران خان حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو 45 دن میں JIT طرز کی یہ کمیٹی ہے جو 45 دن میں حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی، اس کے بعد پھر پیش رفت اس حوالے سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کوئی بھی فریق معاہدے کی شقوں کے مطابق یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا تو وہ دونوں کمپنیاں برطانوی عدالت میں چلی گئیں، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی تھی۔ جنوری 2008 میں جب پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس دوران IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری نے پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی۔ اس سیٹلمنٹ کے تحت اس کمپنی کو جنوری 2008 میں $2.25 ملین ادا کر دیے گئے۔
مئی 2018 میں براڈ شیٹ نے بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس دوران 20 مئی کو کس کی حکومت تھی؟ آصف علی زرداری کی سربراہی میں یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ اس حکومت کی طرف سے براڈ شیٹ نے بھی رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ بھی سیٹلمنٹ کر لی جائے، تو اس کمپنی کو براڈ شیٹ کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے یوسف رضا گیلانی کی حکومت کی طرف سے $1.5 ملین ادا کر دیے گئے۔ یہ اس کمپنی کو ادا کیے گئے یا کمپنی کے نام پہ کوئی فراڈ کر رہا تھا؟ گویا اس فراڈ کمپنی نے ان فراڈیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا $1.5 ملین کا۔ اس کے بعد 2009 میں براڈ شیٹ کمپنی نے دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا، نوٹس بھی بھجوائے اور کہا گیا کہ ہمارے پیسے تو بہت زیادہ بنتے ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے۔ مزید ادائیگی کے حوالے سے نہ جانے آصف علی زرداری کو وہاں سے کمیشن ملتا ہوا نظر نہیں آیا یا کوئی اور وجہ بنی، اس کمپنی کو انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ معاملہ برطانوی عدالتوں میں لے گئے۔ برطانوی عدالتوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف ڈکری ہو گئی۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان طے شدہ کمیشن ان کمپنیوں کو ادا کرے، براڈ شیٹ کمپنی کو ادا کرے۔ 2016، 17 اور 18 میں پیش رفت ہوتی رہی، فیصلہ پاکستان کے خلاف آ گیا۔ اس دوران میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس نے معاملے کو دبائے رکھا۔ جب پاناما پیپر سامنے آئے تو میاں نواز شریف کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران براڈ شیٹ کے معاملات کھل کر حکومت کے سامنے آ چکے تھے، لیکن ان کو حکومت نے چھپائے رکھا۔ اگر تھوڑی سی بھنک عمران خان کو پڑ جاتی یا پاکستان میں JIT کو پڑ جاتی جو اس حوالے سے بنائی گئی تھی، تو یہ معاملہ بھی پاناما پیپر سے کم سنجیدہ نہیں تھا۔ بہرحال معاملہ سنگین ہوا، سنجیدہ ہوا، تو پاکستان کی حکومت کو 31 دسمبر 2020 کو برطانیہ کی عدالت کے حکم پر براڈ شیٹ کو ادائیگی کرنی پڑی۔ پاکستان نے کتنی کمیشن کی مد میں رقم ادا کی؟ براڈ شیٹ کو اس کی مالیت بنتی ہے $21.5 ملین۔ یاد رہے کہ $1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ پاکستان نے جو $21.5 ملین ادا کیے، اس میں سے جو ناجائز ایسٹ سامنے آئے، شون گروپ کے ایسے ایسٹس $48,760 تھے، لاکھانی گروپ کے $25,000 تھے، قاسمی گروپ کوئی ہے اس کے $85,600 تھے۔ اس کے علاوہ زاہد علی اکبر لیفٹیننٹ جنرل جو وابڈا کے چیئرمین رہے تھے، ان کے ناجائز اثاثوں کی مالیت $3,81,600 تھی۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ، ان کے اثاثے $2,10,000 کے تھے۔ یہ وہ آفتاب شیرپاؤ ہیں جن کے اتنے اثاثوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور بہت سے اثاثے کروڑوں ڈالر کے وہ منجمد کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود جنرل پرویز مشرف نے کاف لیگ کے دور میں ان کو اپنا وزیر داخلہ بنا لیا تھا۔ کوئی انصاری گروپ ہے، اس کے ناجائز اثاثوں کی مالیت $1 ملین کے قریب بتائی گئی تھی۔ ان 6 گروپوں کے جو ناجائز اثاثے تھے، ان پر براڈ شیٹ نے جو کمیشن ڈیمانڈ کیا تھا، اس کی مالیت $1.08 ملین بنتی ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے براڈ شیٹ کو $21.5 ملین ادا کیے گئے ہیں۔ $1.08 ملین کے علاوہ جو رقم ہے، بہت بڑی، بہت خطیر رقم ہے، وہ میاں نواز شریف کے ناجائز اثاثوں کی نشاندہی کی مد میں پاکستان کو کمیشن کی صورت میں ادا کرنی پڑی ہے۔ مے فیئر فلیٹس یا ایون فیلڈ فلیٹس، ان کو میاں نواز شریف کے ناجائز اور لوٹ مار سے بنائے گئے اثاثوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی مالیت جتنی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کی طرف سے، اس پر جو اس کا کمیشن بنتا تھا وہ $1.5 ملین بنتا ہے، $1.5 ملین بنتا ہے، یعنی $15 لاکھ بنتا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کے ایک اثاثے کی کمیشن بنتی ہے۔ میاں نواز شریف کے اس کے علاوہ 76 اثاثے مزید بھی سامنے لائے گئے،
ان 76 اثاثوں کا کمیشن $19 ملین بنتا ہے، یعنی پاکستان کی طرف سے جو $21.5 ملین ادا کیے گئے براڈ شیٹ کو، اس میں سے $20 ملین میاں نواز شریف کی ناجائز اثاثوں کی مد میں ادائیگی کی گئی ہے، باقی جبکہ 6 جو ناجائز اثاثے سامنے آئے دیگر کمپنیوں کے دیگر شخصیات کے، ان کا کمیشن $1.08 ملین بنتا ہے۔ شہباز شریف کے جو ناجائز اثاثے سامنے آئے تھے ان کی مالیت $7.3 ملین بتائی گئی تھی۔ شہباز شریف نے نیب کو یہ ادائیگی کر دی تھی۔ جب جسٹس افتخار محمد چودھری بحال ہو کے دوبارہ پاکستان کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے نیب کو حکم دیا کہ کسی بھی صورت وہ میاں شہباز شریف کو $7.3 ملین واپس کر دے، اور نیب نے وہ $7.3 ملین میاں شہباز شریف کو واپس کر دیے۔ ایک اور خطیر رقم جو سعودی عرب سے سنگاپور کے بینک میں داخل کروائی گئی تھی، جمع کروائی گئی تھی یا ٹرانسفر کروائی گئی تھی، اس کی مالیت $1 ارب بتائے گئے ہیں۔ اس پر ابھی تک اس کمپنی نے اپنا کمیشن کلیم نہیں کیا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے جو ایک جواز بھی بنتا ہے کہ جب پاکستان نے ریکوری نہیں کی تو ایسے اثاثوں پر جن کی ریکوری ہی نہیں ہوئی ان پر کس طریقے سے کمیشن ادا کر دیا گیا۔ پاکستان نے اپنا پورا زور لگایا، نیب کے وکیلوں نے پورا زور لگایا، برطانوی عدالت میں جا کے اپیل کی، وہاں جا کے درخواست کی کہ جب ریکوری ہو جائے گی تو اس وقت ان کے کمیشن کی مد میں 20% ادا کر دیے جائیں گے، لیکن برطانوی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو نشاندہی جو ان لوگوں نے کر دی ہے، براڈ شیٹ کمپنی نے جو بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کے ناجائز اثاثے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو ریکور کرتی، لیکن حکومت پاکستان نے ریکور نہیں کیا۔ اس میں براڈ شیٹ کا کوئی قصور نہیں بنتا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب ریکوری ہو جائے گی تو ان کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ پاکستان کی طرف سے 2 دفعہ NRO دیا جا چکا ہے۔ ایک دفعہ NRO 2000 میں میاں شہباز شریف کو دیا گیا تھا، تو دوسرا NRO 2007-08 میں مشرف کی طرف سے ساری پارٹیوں کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی صورت میں دیا گیا۔ تو پاکستان کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی وقت یہ سارے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں کے اثاثوں کی نشاندہی براڈ شیٹ نے کی ہے، ان کے ساتھ یہ NRO کر کے بیٹھ جائے تو وہ کس کی ماں کو پھر ماسی کہہ کے اپنی کمیشن ریکور کروائیں گے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ برطانوی عدالت نے پاکستان کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ براڈ شیٹ کو ادائیگی فوری طور پہ کر دیں، اثاثے ریکور کرنے یا نہ کرنے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اس ساری چیزوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ میاں نواز شریف جن فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ایون فیلڈ فلیٹس میں رہ رہے ہیں، مے فیئر فلیٹس جو بھی ان کا نام ہے، اس میں رہ رہے ہیں، ان کو برطانوی عدالت کی طرف سے ناجائز اثاثے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور ان پر جو کمیشن بنتی ہے ناجائز اثاثوں کی نشاندہی کرنے والوں کی، وہ کمیشن بھی برطانوی عدالت نے پاکستان سے لے کے براڈ شیٹ کمپنی کو دلوا دی ہے۔ برطانوی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آنے کے بعد ان فلیٹس کو پاکستان کی ملکیت میں لانا زیادہ مشکل نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے، اور اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس سارے کیس کو خراب کیا ان میں سب سے پہلے سر فہرست جنرل پرویز مشرف آتے ہیں، جنہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ NRO کر لیا تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، انہیں جدہ جانے دیا گیا۔ اور پھر نیب کے جو ان دنوں میں 1 یا 2 چیئرمین تھے جن لوگوں نے معاہدے کیے اور پھر معاہدے کو کینسل کر لیا، وہ بھی کم ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد کس طریقے سے گھیرا تنگ کیا جاتا ہے۔